أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے۔ اس رب کریم کا یہ بہت بڑا انعام احسان ہے کہ زندگی میں ایک بار اس ماہ معظم ماہ مکرم کے احترام کا موقع بخشا۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اے اللہ اس ماہ معظم کے اندر جتنی بھی عبادات خیر کے کام کیے ہیں اپنی بساط کے مطابق، ہم بڑے ناتواں اور کمزور لوگ ہیں، اپنے فضل اور رحمت سے ہماری تمام محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور تا زندگی اسی طرح دین کے ساتھ تعلق، محبت اور عبادت کا ذوق و شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صرف فصلی عبادت کرنے والے نہ بنا، بلکہ ہمیشہ زندگی کے آخری سانس تک تیری عبادت اور تیری رضا کے کام کرتے رہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو خوش کرتے رہتے ہیں، موسم کوئی بھی ہو، مہینے کوئی بھی ہوں، ایام کوئی بھی ہوں، ان سے اس کے کوئی غرض نہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اے اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العالمین
اس زمین کو پھیلا دیں گے۔ مدت الارض، جس طرح ربڑ کو کھینچ دیا جاتا ہے اس طرح زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، جس میں جن انس پوری مخلوق جمع ہو جائے گی، ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلا آسمان پھٹے گا۔ جیسے ہی آسمان پھٹے گا، آسمان کے فرشتے زمین پر اتریں گے۔ اتنا فرشتوں کی تعداد، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 4 انگل رکھنے کی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہوں۔ سارے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے۔ اتنی تعداد پہلے آسمان والوں کی فرشتوں کی ہوگی کہ یہ سارے جن اور انس مل کر بھی اس تعداد جو فرشتوں کی اترے گی ان سے کم ہوں گے، یعنی فرشتوں کی تعداد ان جن و انس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر آواز آئے گی، افیکم ربکم، کیا تمہارا رب آ چکا ہے، اتر آیا ہے؟ یقولون، آواز آئے گی، تعالی اللہ عز وجل انہ لآت، اللہ رب العالمین ابھی تشریف نہیں لائے، آنے والے ہیں۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، وہ آسمان پھٹے گا، اس آسمان کے فرشتے زمین پہ اتریں گے۔ وہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کی تعداد اتنا زیادہ ہوگی، جن والانس وملائکۃ، یہ سارے جن، سارے انسان اور پہلے آسمان سے اترنے والے فرشتے سارے مل کر بھی دوسرے آسمان کے فرشتوں کی تعداد کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی یہ تینوں مل کر جو دوسرے آسمان سے فرشتے اتریں گے یہ ان سے کم ہوں گے۔ پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سارے آسمان باری باری پھٹتے جائیں گے، اور اتنی تعداد فرشتوں کی اللہ کی زمین پر آ جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ رب العالمین تشریف لائیں گے، اور لوگوں کا کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ جَثِيٌّ صُفُوفٌ، سب لوگ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آتے ہی سب سے پہلے اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے، اَيْنَ الَّذِينَ الْحَامِدُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وہ لوگ کہاں ہیں جو موسمی عبادت کرنے والے نہیں؟ رمضان آیا عبادت، رمضان گیا پھر سب کچھ بھول گئے، پھر اپنے معاملات، اپنی مصروفیات بس رمضانی بن کے رہ گئے۔ کہا نہیں، این الذین الحامدون علی کل حال، ہر لمحہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ فیقومون، فرمایا وہ کھڑے ہو جائیں گے، ویسعون الی الجنہ، اللہ فرمائے گا جو ہر وقت ہر لمحہ تم نے اپنے مالک کو یاد رکھا، موسم کا خیال نہیں کیا، مہینوں کا خیال نہیں، دنوں اور راتوں کا خیال نہیں، بلکہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہے، اللہ کی تعریف کرنے میں لگے رہے، اللہ کی عبادت میں کرے رہے، اللہ فرمائے گا جاؤ اٹھو، تمہارا کوئی حساب نہیں، بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ پہلا گروہ ہوگا، پہلا گروپ ہوگا۔ اور پھر دوسری دفعہ آواز آئے گی، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو رات کی گھڑیوں میں، تنہائیوں میں، جب سب لوگ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوتے، یہ اپنی نیند اللہ کی رضا کے لیے قربان کر کے قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے
کہاں ہے وہ لوگ؟ فَيَقُومُونَ وہ کھڑے ہوں گے، ثُمَّ يَصُرُّونَ إِلَى الْجَنَّةِ انہیں بھی یہی پیغام ملے گا، یہی کہا جائے گا کوئی تمہارا حساب و کتاب نہیں، بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ پھر تیسرا اعلان ہوگا، أَيْنَ الَّذِينَ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اپنے کاروبار، تجارت اللہ کے ذکر کے لیے کبھی روکتے نہیں تھے؟ آفس میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، بند کر دیا آفس، فیکٹری میں مصروف ہے، اذان ہو گئی، چھوڑ دیے سارے کام، نماز کی پابندی کرنے والے، ان کے کاروبار، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکی، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، ثم یسرون الی الجنہ، جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو بغیر حساب کے، بغیر پوچھے اللہ رب العالمین جنت میں بھیج دیں گے۔ ثم یخرج بعد ذلک، پھر اس کے بعد عنقم من النار، ایک جہنم سے آگ نکلے گی، لہو عینان تبصران، اس کی دو آنکھیں ہوگی جو دیکھ رہی ہوگی، ولسان فصیح، اور زبان ہوگی جس سے ان لوگوں کو بلائے گی، پکڑے گی۔ تین قسم کے لوگ کہے کہ وکلت بثلاثۃ، تین قسم کے باغی اور سرکشوں کے اوپر اللہ نے مجھے مسلط کر دیا ہے۔ پہلا وہ شخص وکلت بکل جبار عنید، اور غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، دنیا کے اندر اترا کر چلنے والے، اپنے آپ کو اونچا، دوسروں کو حقیر جاننے والے، اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والے، ان کو چن چن کر پکڑ کر جہنم کی گہرائی میں جا کے پھینکے گی، پھر دوبارہ واپس پلٹ کے آئے گی، پھر ان لوگوں کو پکڑے گی۔ وہ لوگ وکلت بمن آذى اللہ ورسولہ، وہ خطرناک قسم کے لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ کیسی تکلیفیں، اس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہے۔ کسی حوالے سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، ان کو پکڑ کر پھر جہنم کی گہرائی میں پھینک کے پھر واپس نکل کے آئے گی۔ تیسری مرتبہ کہے گی وکلت اصحاب التصاویر، جو تصویریں بنا کر ان کی تعظیم کرنے والے، خوش ہونے والے، ان کو پکڑ کر جہنم کی گہرائی میں ڈالے گی۔ بات بڑی تفصیل سے ہے، بڑے اختصار کے ساتھ عرض یہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نشرت صحف، پھر صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، ووضع الموازین، میزان قائم کیا جائیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ کیسا ہیبت ناک منظر ہوگا، کیسا وحشت ناک منظر ہوگا، ذرا اس کا تصور کیجئے۔ کیا صرف رمضان کی عبادت ہمارے لیے کافی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہارے پر موت آئے اس وقت جب تم اللہ کے فرما بردار ہو، اس وقت بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے۔ یہ نہیں کہ مخصوص ایام کے لیے، مخصوص دنوں کے لیے ہم نے بڑی محنت کی، کیا رونقیں اور بہاریں، یہی مساجد، یہی علاقہ، یہی مصروفیات، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مصروفیات، لیکن مسجدوں کا کیا عالم، انتظامیہ پریشان ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے والے زیادہ اور قرآن کی تعداد کم، صحیفے کم پڑھ جاتے،
انتظامیہ پھر اور خرید کر لا رہی ہے، صفیں کم پڑ جاتی۔ اب جیسے ہی رمضان گزر گیا پھر پریشان ہیں، وہی قرآن وہی نسخے اب وہ الماریوں میں بند کر کے رکھ رہے ہیں، کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ صفیں جن کے لیے خریدی گئی تھی آج ان کو لپیٹ کر بند کیا جا رہا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو مسجدیں بھری نظر آتی تھی؟ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا، آج کہاں چلے گئے؟ وہی رحمانی مسجد، وہی سیکٹر 11 جی، وہی علاقہ، وہی سیکٹر، وہی لوگ کہاں چلے گئے؟ زمین نے دفن کر دیا، آسمان نے اچک گیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ علاقہ وہی ہے، لوگ نظر نہیں آتے۔ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے نہ پہنچتا تو ہمارے دل میں 3 خیال پیدا ہوتے ہیں۔ یا تو یہ بندہ کسی سفر میں چلا گیا ہے، یہاں نہیں ہے اس لیے نماز میں نہیں آیا، یا وہ شدید بیمار ہے جو مسجد میں نہیں آ سکا۔ تیسری چیز ہمارے ذہن میں یہ ابھرتی کہ یا وہ منافق ہو گیا ہے، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا علاقے میں بھی ہو اور صحیح سالم بھی ہو، تندرست بھی ہو، اور پھر مسجد میں نہ ہو تو لگتا ہے یہ منافق ہو گیا۔ صرف منافق کہہ دینا آسان لفظ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جہنم کے مختلف طبقے ہیں، سب سے گہرا طبقہ کون سا ہے؟ سب سے نچلا طبقہ منافقین کا ہے۔ مشرک ہے، باغی ہے، سرکش ہے، اللہ پاک نے اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت دی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ ہاں، مشرک کے حق میں دعا نہیں کر سکتے لیکن قبر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ منافق کیسا خطرناک ہے، منافق کیسا خطرناک ہے، ولا تقم علی قبرہ، اس کے لیے دعا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے، اگر گھر میں بھی ہے، تندرست صحت یاب بھی ہے، اور پھر مسجد میں نہیں آیا تو لگتا ہے منافق۔ اور اس نفاق جیسی موذی مرض سے بچنے کے لیے صحابہ کا کیا عالم تھا۔ یحادا بین رجلین، اس قدر بیمار ہوتے، چلنے کی سکت نہ ہوتی، اپنے قدموں پہ چلنے کی ہمت نہ ہوتی، 2 آدمیوں کے سہارے سے پھر بھی مسجد میں چلے آتے ہیں، کہیں منافق نہ بن جائیں، کبھی منافقین کی لسٹ میں شامل نہ ہو جائے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کا کیا انداز تھا۔ تہذیب التہذیب والے نے لکھا ہے، سعید بن مسیب عظیم تابعی ہیں، تابعی کبار تابعین میں سے ہے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر۔ خود فرماتے ہیں ما اذن مؤذن منذ 20 سنة وفي رواية 30 سنة وفي رواية 40 سنة إلا وقد كنت في المسجد۔ کم و بیش 40 سال ہو گئے کہ مجھے کوئی ایسی نماز یاد نہیں ہے کہ نماز کے لیے مؤذن نے اذان دی ہو اور مسجد میں مؤذن سے پہلے میں پہنچا ہوا نہ ہوں۔ نماز میں لیٹ ہونا، جماعت سے پیچھے رہنا تو دور کی بات ہے، اذان سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہوتے تھے۔ کیا وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا رمضان المبارک کے اس عظیم اور مبارک راتوں میں قیام نہیں کرتے تھے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ نے کائنات کے سردار، سید الانبیاء، خیر الولا، افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ عظیم شخصیت، جب انہیں حکم ہے ہم صرف رمضان کے اندر اسی عبادت کو آخرت کی کامیابی کے لیے کافی سمجھ بیٹھے۔ صلاح الیقظان کے اندر واقعہ منقول ہے امام اعمش رحمت اللہ علیہ کا۔ امام اعمش کا اصل نام سلیمان ہے۔ اعمش اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں، نماز میں اس قدر روتے روتے کہ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی کم ہو گئی۔ عربی میں اعمش اسے کہتے ہیں جس کی بینائی کم ہو، اور یہ عظیم محدث ہیں۔ امام بخاری نے بھی ان سے روایات لی ہے۔ امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لم تفتنی صلاۃ ما یقرب 40 سنة الا مرۃ واحدۃ حین ماتت والدتی۔ فرماتے ہیں غم و پیش 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آج تک میری ایک نماز بھی جماعت سے نہیں رہی، صرف ایک نماز یاد ہے، حین ماتت والدتی، جس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، قد اشتغلت فی تجہیزها و تکفینها، اس کے کفن، اس کے دفن، جنازے، اس اہتمام کی وجہ سے نماز میں لیٹ ہو گیا۔ پوری زندگی کی ایک نماز یاد ہے کہ میری نماز جماعت سے رہ گئی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے جو میں بغیر جماعت کی ادا کی ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور بچوں اور بہنوں اور اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف رمضان کی عبادت کافی، اس کے بعد پھر ہماری مرضی، ہماری خواہشات۔ حالت سستی کی یہ ہوتی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، کوئی کام نہیں، صرف گپ شپ میں، پھر وہی مصلی ڈالا، پڑھ لی۔ جو نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی مجبوری نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، گھر میں صرف گپ شپ کے اندر نماز کا وقت نکل گیا، ٹائم دیکھا، کہا اب تو نماز ہو گئی، وہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لی۔ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، گفتگو چل رہی ہے، اذان ہو گئی، سنی، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے وقت ضائع ہو گیا۔ اب کیا کہ جماعت تو ابھی ہو گئی، پھر وہیں بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اتنا لیٹ ہوتے 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 ایک جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، لائن لگی، حتیٰ کہ غروب آفتاب کے قریب تک نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سستی کا عالم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انتہائی معذرت کے ساتھ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس قدر سستی، صرف رمضان کی عبادت کافی ہو گئی۔ محدثین کا کیا انداز تھا، کیا انداز تھا۔ بشر بن حسن البصری رحمت اللہ علیہ، ان کو لوگ الصفی کہتے تھے، ان کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے الصفی آ گیا سواد کے ساتھ، یعنی پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا۔ لوگ اس کو الصفی کے نام سے پکارنے لگ گئے۔ اور یہ کون ہے؟ عظیم محدث ہے، صرف عظیم محدث نہیں بلکہ کئی محدثین کے استاد بھی ہیں۔ سمجھتے تھے کہ نماز، اول وقت میں نماز، پہلی صف میں نماز۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لستحموا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، لوگ ایک دن پہلی صف کو پانے کے لیے جمع ہو جائے، اتنا خطیر تعداد جمع ہو جائے، اب انتظامیہ مجبور ہو جائے کہ اب کوئی شکل نہیں رہی، آئیے قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لستحموا، یقیناً ایسے کرنے پر مجبور ہو جاتے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا ثواب ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی احمد کی روایت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، اللہ کی رحمت برستی ہے کن پر؟ جو پہلی صفوں میں بیٹھنے والے۔ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرتے ہیں جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاریخ کبیر کے اندر روایت موجود ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے، اذا عملتہ یدخلنی الجنہ، جب وہ میں کام کروں، وہ عمل کروں، سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے 3 باتیں کہی، فرمایا اے نوجوان، اگر سیدھا جنت میں جانا چاہتے ہو کن مؤذنا، اذان دیا کرو، اس لیے کہ اذان، جب تم اذان دو گے جہاں جہاں تک آواز جائے گی، وہ ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، درختوں کے پتے، زمین پہ پڑے ہوئے تنکے، یہ سب کل قیامت کے تیرے حق میں گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد الرحمن سے کہا کرتے تھے، اذا کنت فی خنبک او بادیتک، جب تم وادیوں میں بکریاں چلانے کے لیے جاتے ہو، فاذنت للصلاۃ فارفع صوتک بالنداء، وہاں کھڑے ہو کر جنگلوں میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں زور سے اذان دیا کرو۔ کہا کیوں؟ وہاں تو کوئی بندے نہیں۔ کہا لا یسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا شیء الا شہد له یوم القیامہ، فرمایا زور سے اذان دیا کرو، چاہے وہاں کوئی بھی نہیں، یہ پہاڑ، یہ کنکریاں، یہ پتھر، یہ ریت کے ذرات، یہ درختوں کے پتے، یہ زمین کے ذرات، یہ جہاں جہاں تک تمہاری آواز جائے گی، کل قیامت کے دن تیرے حق میں گواہیاں پیش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان، اگر سیدھا جنت میں جانا چاہتے ہو کن مؤذن بن جاؤ۔ کہنے لگا لا استطیع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گلا بڑا کمزور ہے، میں اذان نہیں دے سکتا، لا استطیع، اذان دینے کی طاقت نہیں۔ فرمایا کن اماما، پھر امام بن جاؤ۔ لا استطیع، اللہ کے نبی امامت کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اب سنیے تیسری چیز، فرمایا قم بإزاء الامام، اگر مؤذن نہیں بن سکتا، امام نہیں بن سکتا، پھر امام کے پیچھے پہلی صف پہ کھڑے ہونے کی عادت تم بنا لو، جنت میں سب سے پہلے داخلہ اللہ عطا فرما دے گا۔ جنت کا داخلہ مل جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جنت میں داخل ہونے سے منع نہیں کر سکتی جب تم امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی عادت بنا لو۔ سب سے پہلے سے مراد یہ ایک ترتیب ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر صحابہ، پھر عام، پھر امتوں۔
ان لوگوں میں جو نمازی تو ہیں لیکن صف اول کے نمازی نہیں۔ فرمایا اگر صف اول امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی عادت بنا لوگے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں کتنی روایتیں پیش کروں، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوست میرے بھائیوں، ہم رمضانی نہ بنے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اسی طرح استقامت عطا فرما۔ رمضان یہ ہماری ایک تربیت اور ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے۔ جیسے آپ کوئی مختلف کورسز کرتے ہیں، اس کے لیے ورک شاپیں ہوتی ہیں، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے کہ جس طرح اس مہینے کے اندر ذوق، شوق، عبادات، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، کیا ذوق عبادت، اسی طرح 11 مہینے بھی گزرنے چاہیے۔ یہ تو ہماری ایک تربیت کے لیے آیا ہے اور ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اگر یہی کافی ہے، یہی صرف رمضان کے روزے اور تراویح اور تلاوتیں اور صدقات و خیرات یہی کافی ہے، تو پھر صحابہ کی ایک بڑی لسٹ ہے جنہوں نے اپنے گردنیں کٹوا دی، جنہوں نے اپنی جائیدادیں لٹوا دی، اپنے بچے ذبح کروا دیے، خاندان قبیلے کو خیر بات کہہ دیا۔ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ میرے دوستوں میرے بھائیوں، کس قدر کی تکلیفیں، کس قدر کی اذیتیں انہوں نے اٹھائی۔ نبی رحمت علیہ السلام آپ جنت کی سیر کر رہے تھے، اور جنت کیسا مقام ہے، کیسی معطر، کیسا خوشبودار مقام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الی الارض، اگر ایک جنت کی خاتون جو خوشبو لگا چکی ہے جنت کی، صرف آسمان دنیا سے جھانک لے، وَلَا مَلَأَتُهُ رِيحًا، صرف جھانکنے پر زمین و آسمان کا پورا خلا معطر ہو جائے گا، خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ نبی علیہ السلام اور پھر جس طرح دنیا میں بارش ہوتی ہے، پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں، اللہ جنت میں بارش برساتا ہے، اور بارش خوشبو اور عطر کی بارش ہوتی ہے۔ کیسی جنت معطر، کیسی خوشبودار۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں اللہ کے نبی ایسی خوشبو کہ اللہ کے نبی رک گئے کہ پوری جنت کی خوشبو پائی، سونگی، محسوس کیا، لیکن ایسی خوشبو پوری جنت بھی میں نے نہیں سونگی۔ یہ کون سا مقام ہے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس خاتون کا مقام ہے جس نے اللہ کے دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ ظالم بادشاہ نے گڑھے کھدوا دیے، آگ کے چخے جلا دیے کہ جو دین کو چھوڑ دے اس کا راستہ آزاد کر دو، اور جو دین کو نہ چھوڑے اس کو اسی آگ کے چخے میں جلا کر راکھ کر ڈالو۔ بچوں سمیت بچے کو باری باری ڈالا گیا۔ یہاں پہ تھوڑا رک کر آپ ذرا اپنے دل سے سوچئے اولاد کی والدین کی محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ اولاد کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیدی لائے گئے اور ان کے اندر ایک معصوم بچہ بھی آ گیا۔ ہم کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے تھے، قیدی بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت جس کے بال بکھرے ہوئے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، پاؤں سے خون بہ رہا ہے، بڑا دور دراز کا سفر، لمبا سفر کی صعوبتیں، سفر کی مشکلات، پہاڑوں، ریگستانوں، چٹانوں کا سفر طے کرتی ہوئی، ایسی حالت میں دوڑتی ہوئی، پانی پسینے میں شرابور ہے، کپڑے بھیگے ہوئے، عجیب سی کیفیت، جس کو بچے کی محبت کا عالم یہ تھا، اپنا ہوش نہیں تھا، آ کر کہنے لگی میرا بچہ، قیدیوں میں میرا بچہ آ گیا۔
نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس بچے کے ساتھ محبت اور ایسی والہانہ محبت کو دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں اس کو اجازت دو، جانے دو۔ اندر گئی، ڈھونڈتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے پیچھے، ان قیدیوں میں ایک ایک طرف نظر اٹھاتے ہوئے ایک کونے میں دیکھا بچہ پڑا ہوا ہے، بھاگ کر لپک کر اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا کر رونے بھی لگ جاتی ہے، اسے چومنے بھی لگ جاتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دے کر صحابہ سے فرمایا اترون ھذہ المرأۃ طارحۃ ولدھا فی النار، اور لوگوں یہ بتاؤ، اور ساتھیوں یہ بتاؤ، کیا یہ ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالنا برداشت کرے گی؟ صحابہ نے کہا کیسے اللہ کے نبی، جس کی محبت کی عالم یہ ہے، جس کو اپنا ہوش نہیں، کتنا دور دراز کا صبر طے کر کے آئی، جس کے ہاتھ پھٹے ہوئے، پاؤں پھٹے ہوئے، ہونٹ پھٹا ہوا، جسم پورا مٹی سے اٹا ہوا، اس حالت میں کیسے یہ بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ، فرمایا ساتھیو اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، مگر بندے خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اولاد کی محبت جب ماں کے سامنے بچوں کو چیخے کے اندر، آگ کے جلتے ہوئے چیخے کے اندر ڈالا گیا، ماں کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ لیکن برداشت کیا، بچے جل گئے، خود جل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس خاتون جس نے اتنی بڑی قربانی دی، اللہ نے اس کے لیے یہاں یہ مکان اور محلہ بنایا ہے، جس کی خوشبو اللہ کے نبی سن کر حیران رہ گئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیا ہم یہ سمجھے صرف رمضان کے روزے رکھ لینا ہمارے لیے کامیابی ہے؟ اتنی بڑی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر میں یہی سب سے پہلے پھر وہی پیغام دوں گا، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہمارے دلوں میں سچی دین کی محبت پیدا فرما دے، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑ دے، مسجد کے ساتھ محبت قائم کر دے۔ من الف المسجد الفہ اللہ، جو اللہ کے گھر مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔